تائید و نصرت سے ایک شروع کیا ہے. آپ نے کبھی شعر سنا ہوگا, بڑا مشہور ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند, سوچ بلند ہو, فکر بلند ہو, سخن دل نواز, بات ایسی ہو جو دل کو چھو جائے. جاں پرسوز, یہ جو ہم اپنے غموں میں الجھے رہتے ہیں, پریشانیوں کی, بڑا غم تھا. بڑا غم کیا ہے کہ امت کا کیا حال ہو چکا ہے. یہ بڑا غم, ہم سرکار کی امت ہیں, ہم وہ اپنا فریضہ نبھا نہیں رہے, اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. تو جا پرسوز, درد والی جا, سوز والی, سجدہ کریں تو خبر ہو کہ کس کی بارگاہ میں جھکے. نگاہ بلند, سوچ بلند. آپ کی شخصیت آپ کے کپڑوں سے, آپ کی گفتگو سے نہیں بنتی, آپ کی سوچ سے بنتی, آپ کی فکر سے بنتی ہے. تو اگر آپ بلند سوچ رکھیں گے, آپ کی شخصیت میں تبدیلی آئے گی. سخن دل نواز, ہمیشہ اچھی بات, میٹھی بات, اپنی زبان سے زہر کو نکالیں. وہ جو تلخی آتی ہے نا ہماری زبان میں, کہیں غصے کی, گئی غیظ و غضب, اس تلخی کو نکال, مٹھاس, اچھی بات, حق بات, سخن دل نواز جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے, یہ تیار کریں. ہم اس ادارے سے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جن کی سوچ اور کردار اس بلندیوں پر, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے, مسلمان ہونے پر فخر کرتے, اپنے ایمان پر فخر کرتے. ان کے اندر سوچ ایسی ہو کہ وہ جہاں جائیں ان سے رنگ اور خوشبوئیں اور ایمان ہے. جس جگہ وہ بیٹھ جائیں پتہ چلے کہ یہ کوئی عام فرد نہیں. یہ ایک ویژن ہے, ایک سوچ ہے. اور آپ جب انشاءاللہ کل سے آپ کو داخلہ فارم ملنا شروع ہو جائیں گے, اور داخلہ فارم کے آپ کونے پر نگاہ ڈالیے گا تو وہاں آپ کو ایک قرآن پاک نظر آئے گا, اور اس قرآن پاک کے اوپر دنیا بنی, اور دنیا اور اس میں روشنی اور نور نکلتا ہوا. یہ وہ ویژن ہے جو اس ادارے کی بنیادوں میں رکھ رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے نور سے اس قرآن کو اتارا جائے, اپنی قلب و روح میں اتارا جائے, اور فقط اپنی ذات تک ہی نہیں دنیا تک اس کی روشنی پہنچائی جائے. دنیا اس سے روشن اور منور ہو, جو اصل فریضہ ہے ہمارا. تو وہ داخلہ فارم انشاءاللہ کل سے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ نجمہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جتنی میٹرک پاس بچیاں ہیں جو ایف اے کر کے بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں, یا جن کی شام کی کہیں کلاسز ہیں تو وہ صبح میں داخلہ لے سکتی ہیں. تو انشاءاللہ عالمہ کا کورس یہاں کروایا جائے گا, اور ساتھ ہی اس کے دونوں چیزوں کا ہم نے ایڈ کیا ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک حافظہ عائشہ نے اسپیچ کی تھی. بیسیکلی وہ حافظہ ہے, قاریہ ہے, اس کی تجویز بڑی اچھی ہے, تو وہ قرآن پاک پڑھائے گی. تو ان بچیوں کو بھی قرآن پاک پڑھائے گی. ساتھ آپ بڑی خواتین میں سے بھی جو سیکھنا چاہتا ہے, قرآن پاک درست کرنا چاہتا ہے, تو وہ بھی صبح کی اس کلاس کو جوائن کر سکتا ہے, تاکہ ہماری قرآن پاک کی تلاوت بہتر سے بہتر ہو سکے. اس کے ساتھ عالمہ کا کورس شروع کیا جائے گا, جو عالمہ آ کے آپ کو پڑھائیں گی. انشاءاللہ میں خود بھی ان ٹچ رہوں گی کبھی کبھار, لیکن میں ڈیلی کے لیکچرز نہیں دے سکتی. تو اس کے لیے ہم نے وہ ٹیچرز کو ہائر کیا ہے جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے ذہنوں کو, ہمارے قلوب کی گروں کو کھول دے, اور انہیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کے نور سے منور فرمائے. اللہ وہی ہے کہ جسے ہم نے بیماری میں پکارا تو اس نے شفا عطا کی, جسے ہم نے درد میں پکارا, جسے ہم نے مصائب میں پکارا تو اس نے مشکل کشائی کر دی. وہ خدا ہے جو خالق مصطفیٰ ہے. قربان جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو جھکے تو اس خالق کے سامنے جھکے. اس خالق سے محبت, اس خالق کے محبوب سے محبت, یہ وہ محبت ہے جو آپ کی شخصیت کو یکسر بدل ڈالتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آج چونکہ ادارے کی ابتدائی تقریب ہے, اس حوالے سے علم کے حوالے سے بات کروں گی کہ جس سے ہم
محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو اصل علم ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے انگریزی کے الفاظ سکھائیں، اور آپ دیکھیں اپنے ارد گرد مدرس کو دیکھیں کہ جب بچہ انگلش میں کچھ بولتا ہے تو بڑا فخر کا اظہار کرتا ہے، مگر اسی بچے کی تربیت اور اس کے لیے جو کچھ اہتمام کرنا چاہیے تھا اس قرآن پاک کو اس کی رگوں میں اتارنے کا، اس سے وہ محروم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو تعلیم و تعلم، درس و تدریس، علم و آگہی اور اس عرفان کے ساتھ بھیجا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے جھکتا چلا جاتا ہے، لگتا چلا جاتا ہے، اس چوکٹ پر جھکنے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے، وہ علم معرفت کو پاتا ہے، آگہی کو پاتا ہے، دانائی کو پاتا ہے، اور اس دانش مندی سے وہ تذکیر کائنات کی طرف نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، علمہ البیان، کو کلام کی وہ صلاحیت دے کر، وہ خاصیت دے کر کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اس کی توحید کی بات کرتے ہیں۔ وہ سارے آئے مبشر بن کر آئے، خوشخبریاں سناتے ہوئے آئے کہ وہ اللہ کے محبوب آنے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما بعثت معلما، مجھے تمہاری تربیت کے لیے بھیجا گیا، مجھے تمہیں علم و آگہی دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے تمہیں عرفان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے تمہیں رحمان سے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مدرسے کا تصور کریں جو دار ارقم کی صورت میں کھلا۔ ایک طرف دار ندوہ کی سازشیں تھی، دوسری طرف دار ارقم کی وہ تربیت تھی کہ جو بھی دار ارقم سے نکلا ستارہ بن کے چمکا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے منزل کو پالو گے۔ تو وہ ستارہ انہیں کس نے بنایا؟ ذرے کو آفتاب بنانے والی ذات میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ منبع خیر، منبع علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دور میں صحابہ کو ستاروں کی مانند چمک عطا فرما رہے تھے تو یاد رکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہی نگاہ کیمیا ہے آج بھی کسی پر پڑتی ہے تو ذرے کو آفتاب، آج بھی بے وقت کو، کم ظرف کو اعلیٰ ظرف بنا دیتی ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، عام کو خاص بنا دیتی ہے۔ مگر بات سمجھنے کی ہے کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، کہ یہ زمین و آسمان اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، تم ان کے لیے نہیں ہو، یہ جہاں تمہارے لیے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تمہیں بہترین امت بنایا، اور میرے آقا فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہی خیر کا لفظ وہاں آیا کہ تمہیں خیر الامم بنایا۔ خیر الامم ہونے کا منصب یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو سیکھو اور اسے اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں اتارو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں خیر الامم کے اس منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے کردار کی پستیوں کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں، ہمارے اندر وہ سچائی نہ رہی، وہ صدق و صفا نہ رہا، وہ ایمانداری نہ رہی، ہم دھوکہ دہی دینے لگے، ہم فریب کا شکار ہونے لگے، ہم نے دل کو نفرتوں اور عداوتوں سے بھر دیا۔ یاد رکھیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے من کو، ان کثافتوں کو دھو ڈالے اور اس کی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اپنی اس منزل کی طرف گامزن۔ نبی کریم علیہ السلام کے دار ارقم کو تصور میں لاتے ہوئے پھر پہنچے ہم مدینہ پاک۔ آپ دیکھیں تو مدینہ پاک مسجد نبوی شریف وہ یونیورسٹی بنایا گیا کہ جہاں سے تربیت ملے۔ دور دور سے دنیا سے لوگ آتے ہیں، کوئی 5 دن ٹھہرتا ہے، کوئی 10 دن ٹھہرتا ہے، کوئی پورا مہینہ ٹھہرتا ہے۔ وہ کیوں ٹھہرتے ہیں کہ آپ کے معلم کائنات سے علم و آگہی لے کر جائیں۔ اور
اصحاب صفا کی تعداد سینکڑوں میں ملتی ہے. وہ اقامتی یونیورسٹی تھی, وہ مسجد اللہ کا گھر جہاں عبادت ہوتی ہے. اور آپ اپنی عبادات کے اس نظام پر بھی غور کریں تو ہماری عبادات بھی ہمیں علوم کی طرف لے کر جاتی ہیں. نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک ہمیں سورج کا علم نہ ہو. آپ نے سورج نکلنے سے پہلے فجر ادا کرنی ہے, سورج ڈھلتا ہے تو ظہر ادا کرنی ہے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر ادا کرنی ہے, سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ادا کرنی ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ ہمارا نظام عبادت ہمیں آسمان کی طرف توجہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تمہارے لیے ہے, غور و فکر کرو. وہ سورج تمہارے لیے ہے, وہ تمہیں نمازوں کے اوقات سکھاتے ہوئے علم فلکیات کی طرف توجہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک ہمیں چاند نہیں نکلتا, اور چاند نکل کر بتاتا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. نمازوں نے سورج کی طرف متوجہ کیا, روزے نے چاند کی طرف متوجہ کیا. اور جب کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے میتھ کے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب تم کہیں مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں کہیں سفر کر رہے ہوتے ہو تو قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے تمہیں جغرافیہ جاننا پڑتا ہے. یہ جغرافیہ, یہ علم فلکیات, یہ میتھ, یہ سارا علوم سارے کے سارے اس قرآن سے اخذ کرو, اس قرآن سے جڑ جاؤ تاکہ علوم کا منبع تمہارے پاس آ جائے تو تم تذکیر کائنات کر سکو. نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے, یہ جہاں ہے تمہارے لیے, تم نہیں جہاں کے لیے. جب انسان اس انداز سے سوچ کر آگے بڑھتا ہے تو وہ جس علم پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ علم اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے. جب اس کی فکر اور اس کی سوچ اور اس کی شخصیت کے جو باطن ہے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے, وہ جب اپنی شخصیت کے ہر گوشے کا تعلق, آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو, آپ ایک عورت ہیں, آپ بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا. آپ اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں تو وہاں اسٹوڈنٹس ہوں گے. آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کسی ادارے میں یا پڑھا رہے ہوں گے یا کہیں جاب کر رہے ہوں. ایک ہی شخصیت ہے مگر اس ایک شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں. اور جب ہر پہلو کا تعلق اس خالق سے اور خالق کے اس حبیب سے جوڑ لیا جاتا ہے تو یاد رکھیں رحمانیت کا فیض اس شخصیت کو یوں منور کرتا ہے کہ اس بندے کو کمال تک لے جاتا ہے. رؤوف الرحیم نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو دل نور سے بھر جاتا ہے, باطن منور ہو جاتا ہے. وہ ظاہر پر چمکے تو کردار بن کر دکھائی دیتا ہے, وہ نور باطن پر چمکے تو قلب و باطن کی روشنی اور ضیاء سے زمانہ منور ہوتا ہے. انسان ہوتا اسی زمین پر ہے مگر اس کی کرنوں سے جہاں روشن اور منور ہو رہا ہوتا ہے. سلطان الہند خواجہ غریب نواز چلے گئے, حضور داتا گنج بخش پردہ فرما گئے, حضور غوث اعظم کا وصال ہو گیا. اللہ کی قسم آج بھی فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے. وہ کیسے جاری و ساری ہے کہ وہ نور جس دل میں چمکتا ہے اسے یوں امر کر جاتا ہے پردہ فرما کے بھی وہ فانی ذات بھی لا فانی ہوتی چلی. جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے خالص, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس محفل میں آتے ہوئے بھی انہوں نے سوچا نہیں ہوگا. میں ایک واقعہ بار بار دہراتی ہوں, بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں, اسے آپ میں سے بھی کئی لوگ نئے ہیں, ان کے لیے بھی سماعتوں کی اور اپنے گروپ کی بھی یاد دہانی کے لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے نیک اعمال کی صفات کے پیش کیے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دو, یہ رد کر دیا اللہ نے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم خود گواہی دیتے ہیں, اس نے نمازیں پڑھی, اس نے روزے رکھے, اس نے نیکیاں, مگر اللہ کی بارگاہ سے حکم آتا ہے کہ یہ ہم نے قبول نہ کی, ہم نے انہیں رد کر دیا. فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا اسے نیک اعمال کرتے ہوئے, اللہ نے قبول کیوں نہ کی. فرمایا یرید وجھی, ان میں کہیں بھی میری رضا نہ. یہ نیکیاں تو کرتا تھا مگر میری رضا کے لیے نہیں, میری خوشی کے لیے نہیں. کہیں اس کی نیکیاں دکھاوے کے لیے تھی, کہیں اس کی نیکیاں اپنی غرض سے تھی, اپنے لالچ سے تھی. تو کبھی بھی اس نے میری خوشی کی پرواہ نہ کی.
تو میں اس پر کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو تو یہ ضرور کہا کرو انا اريد وجهك، اے اللہ میں تیرے مکھڑے کا، تیری رضا کا ارادہ کرتا، تو وہی عمل اتنی خیر و برکت لے کر آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کام وہی ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، مگر فقط کیا آپ نے نیت اور ارادہ اس اللہ کی رضا کا کر دیا، اس کے محبوب کی خوشی کا کر دیا، وہی کام خیر و برکت سے بھر گیا، رحمتوں سے بھر گیا۔ اور اس ایک کوتاہی سے ہم اپنی نیکیاں بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی کو حسن نیت کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کا نور کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اخلاص کا نور، یہ نیت کا حسن انہیں عطا ہوتا ہے جنہیں رب چنے۔ تو ہم کیسے چنے ہوئے ہیں؟ خیال نہیں آتا تو کیا ہم مایوس ہو جائیں؟ نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، کبھی بھی لا تقنطوا، مایوس نہ ہونا۔ مایوسی تو ابلیسیت ہے، مایوسی تو شیطان کی طرف لے جاتی ہے، مایوسی تو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں ارادت، اپنے ارادے سے، اپنی سوچ سے ہر اٹھانے والے قدم پر کہنا ہے انا اريد وجهك، مولا تیری رضا کا متلاشی، مولا تیری رضا کے سوا کچھ طلب نہیں، دنیا کی طلب نکال دینی۔ ہم میل ملاقات کرتے ہیں، ترازو رکھ کے کرتے ہیں، اس کے ملنے میں کتنا نفع ہے، کتنا فائدہ ہے، اس ترازو کو توڑ ڈالو۔ ہمیں ملنا ہے تو اس کی رضا کی، وہ پسند کرتا ہے کہ غمی خوشی میں شریک ہو جاؤ، وہ پسند کرتا ہے کہ عادت ہو جاؤ، وہ پسند کرتا ہے کہ کسی کا حال پوچھنے جاؤ، کوئی نظر نہ آئے تو پوچھو فلاں کا کیا حال ہے، مگر کیوں پوچھنا ہے؟ اس کی خوشی کے لیے۔ کسی پر احسان کے ٹوکرے نہیں رکھنے، کسی سے صلہ نہیں مانگنا، کسی سے جزا نہیں چاہنی، کام کیا تو اس کی خاطر وہ خوش ہوتا ہے، وہ بندے کو کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ واپس آتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم کو تربیت گاہ بنایا، مسجد نبوی شریف کو تربیت گاہ بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں 9 مساجد بنائیں گی۔ وہ مساجد در حقیقت تربیت گاہ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ایک طرف ذکر کی محفل سجی ہے، ایک طرف علم دیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی مجلس کو ذکر پر ترجیح دیتے ہیں، اور آپ پھر فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مکاتبین کی، مدارس کی، مدرسین کی تنخواہیں باقاعدہ مقرر کی، اور وہی مسجد اور وہی مدرسہ مین گڑھ ہوا کرتا تھا جہاں سے افراد تیار کیے جاتے تھے۔ انہیں سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، انہیں جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا، انہیں دین بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے 3 کام ایسے کیے کہ جس سے ہم مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ وہ 3 کام کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے دین اور دنیا کی تعلیم کو جدا کر، مدارس کو الگ کر، دینی تعلیم کے مدارس منتظر رہے کہ کوئی آ کر ان کی مدد کرے۔ انگریزی تعلیم کے اداروں کو ترقیاں دی، ان میں فرنیچر ڈالے، ان میں اے سی لگوائے، ان کو مزین کیا کہ پوری قوم اس طرف دوڑ پڑی، مدارس ویران ہوتے چلے گئے۔ ہر وہ شخص جو بہت غریب ہوا اس نے سوچا کہ میں تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھا سکتا تو میں مدارس۔ اس سے ظلم یہ ہوا کہ دین اور دنیا کی تعلیم جدا ہو گئی، جس سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ ایک اور انہوں نے کیا ہم پر ستم کیا کہ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو متنازع بنا دیا۔ کہیں ہم درود و سلام پر لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، کہیں ہم سلام پر قیام پر ہم لڑائیاں کر رہے ہیں۔ اختلاف رائے اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر یہ فرقہ بندیاں، یہ انتشار، اس کا شکار ہمیں کیا تو ان انگریزوں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جب وہ محبت کا تعلق نہیں رہتا، انسان فقط شک کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے یقین کا نور اٹھ جاتا ہے، صدق و صفایا کا نور اٹھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی حضور کی ذات کے حوالے سے شک میں نہ پڑے، یقین رکھیے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ طیب کیا ہے؟
اتنا مشکل تو نہیں ہے، سب کی آواز کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ سے شروع ہوتا ہے یہ سبق، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں کہتے ہوئے ہم نے من سے تکبر، ہرس، ہر چیز کو مٹا ڈالا۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے مخلوق، کوئی نہیں ہے مقصود سوائے اللہ کے۔ اور اس کے فوراً بعد کہا محمد اللہ کے رسول، کیا کہا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، ان کی رسالت اور نبوت کا آفتاب کبھی غروب نہیں ہوگا۔ ان کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، ان کی رحمت قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ بعد موت بھی انہی نے کام آنا ہے، قبر میں بھی انہی کی پہچان نے کام آنا ہے، روز محشر بھی انہی کی شفاعت نے کام آنا ہے، حوض کوثر پر انہوں نے کام آنا ہے۔ تو اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور نہ ہونے دیں کبھی بھی۔ یہ تعلق سٹرونگ رہتا ہے تو انسان ایمان میں کامل رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ علم و آگہی کا وہ منبع ہے، وہ خیر کا منبع ہے کہ آج بھی جو جڑتا ہے اسے خیر و بھلائی عطا ہوتی ہے، وہ آج بھی دکھی دلوں کو چین عطا فرماتا ہے، اور جس کی طرف دیکھ لیتے ہیں اللہ کی رحمت کی تجلی وجد میں آ جاتی ہے۔ انسان جاہل ہوتا ہے، کم علم ہوتا ہے، کم فہم ہوتا ہے، مگر حضور سے محبت کرتے ہوئے حضور کے در سے علم و آگہی کا سوال کرتا ہے تو اللہ کی قسم وہ عالموں میں مہتاب بن کر چمکتا ہے۔ وہ فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں، در حبیب کا سوالی بن جاتا ہے تو سخیوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی وہ دولت عطا ہو جو خالص ہو، یا دنیا میں ہی نہیں عالم برزخ میں بھی کام آئے، تو وہ دولت یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے عطا ہوگی۔ وقت ہم نے زیادہ لے لیا، محفل کا رنگ جو تھا وہ ایک اپنا ہی تھا ہر ایک کے پڑھنے کا، تو اس وجہ سے بھی وقت گزر گیا۔ بس ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہوئے اختتام کروں گی۔ آج ہم پڑھاتے ہیں جب عالمہ کے لیے تو اس تعلیم کو کیا کہتے ہیں؟ عالمہ کا جو کورس کروایا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ درس نظامی۔ میں نے کہا فوراً آپ بتائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے کون سا علم حاصل کیا؟ درس نظامی کیا۔ یہ درس نظامی کیا ہے بس یہ بتاتے ہوئے اختتام کروں گی۔ درس نظامی ایک نصاب ہے جسے ایک وزیر نظام الملک نے مرتب کروایا تھا۔ تو یہ جس بادشاہ کے دور میں نظام الملک تھا، یہ وزیر تھا اس کا، اس نے مدرسہ بنوایا، مدرسہ نظامیہ، اور مدرسہ نظامیہ پر وہ اتنا دل کھول کے بادشاہ کے خزانے سے خرچ کرتا تھا کہ اس نے اس مدرسے میں طلبہ کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی، ہر طرح کی کتب فراہم کی، ہر طرح کا فرنیچر فراہم کیا تاکہ طلبہ اور اساتذہ یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کر سکیں۔ تو جب وہ نظام الملک اتنی دریا دلی سے اس پر خرچ کرتا، اس مدرسہ نظامیہ پر، تو ایک دن بادشاہ نے کہا کہ تم تعلیم پر اتنا خرچ کرتے ہو، اتنی اخراجات سے تو ایک مضبوط فوج تیار ہو سکتی ہے، ایک مضبوط فوج تیار ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو نظام الملک نے جواب دیا یقیناً بادشاہ سلامت، آپ کے ان پیسوں سے ایک مضبوط فوج تیار ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیں فوج کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے تیر ایک خاص حد تک جائیں گے، فوج کے ہاتھوں سے نکلے تیر ایک حد تک جائیں گے اور تیر گر جائیں گے، مگر اس مدرسے سے تعلیم یافتہ لوگوں کی دعاؤں کے تیر آسمانوں تک چلیں گے، آسمانوں تک جائیں گے۔ اور آپ غور کریں یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے اور آج ہم 15ویں صدی ہجری سے گزر رہے ہیں، تو آج تک